السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بچوں کو رونے پر مت مارو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچوں کو رونے پر نہ مارو، اس لیے کہ 4 ماہ تک رونا لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے، اور اس کے بعد 4 ماہ کا رونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اور اس سے اگلے 4 ماہ کا رونا والدین کے لیے دعا کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تمام انبیاء کے گھر میں کبوتر رکھے جاتے تھے، کیونکہ جنات کے بچے بھی انسانوں کے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ان کا دل بہلاتے ہیں، اور اگر کبوتر اس گھر میں ہو تو جنات کے بچے کبوتروں کے بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو جاتے ہیں اور بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بھوک اور جھوٹ کو اکٹھا نہ کرو۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ ان سے جب بطور مہمانی یا کسی موقع پر کھانے کے بارے میں پوچھا جائے تو بھوک ہونے کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ بھوک نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے پھر بھی شرک نہ کرنا۔ عقل ایک ایسا برتن ہے جو خالی رہنے کے لیے بنا ہی نہیں، اسے اچھی چیزوں سے بھر لو ورنہ شیطان اس میں اپنا کوڑا ڈالتا رہے گا۔ دین کو ہلکا سمجھنے کی نشانی گناہوں پر خوش ہونا گناہوں کے ارتکاب سے زیادہ بدتر ہے، کیونکہ زیادہ تر گناہ شہوت سے غلبہ کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن پرمسرت اور انہیں معمولی سمجھنا دین کو ہلکا سمجھنے کا باعث ہے۔ توبہ کا دروازہ بند ہونے کی وجوہات۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ کسی مومن پر توبہ و استغفار کرنے کے بعد عذاب نہیں کرے گا مگر اس وقت جب وہ شخص اللہ سے بدگمان ہو جائے اور اس سے اپنی امیدوں کو کم کر دے، بد اخلاقی کرے اور مومنین کی غیبت کرے۔ لباس بھی خدا کی تسبیح کرتا ہے، لیکن جب آلودہ ہو جاتا ہے تو اس کی تسبیح کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اپنے کپڑے تہہ کر کے رکھو، کیونکہ یہ بکھرے ہوں تو رات کے وقت شیطان انہیں پہنتا ہے۔ اے خدا تو صبر و استقال دے، غفلتوں پہ میری پردہ ڈال دے، تو عطا کر سجدہ ریزی اے خدا، شکر کے سانچے میں مجھ کو ڈھال دے، آمین۔ میں نہیں جانتی کہ کون میرے حق میں بہتر ہے یا برا ہے، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میرا رب قادر ہے برے کو بہتر میں بدلنے پہ۔ ایک نوجوان نے دوزخ کا ذکر سنا اور کپڑے اتارے اور جا کر ریت پر لیٹ گیا اور تڑپنے لگا اور کہنے لگا اے نفس دیکھ دوزخ کی آگ، یہ ریت کی آگ برداشت نہیں، دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ رات کو مردار بن کر ساری رات سوتا ہے اور دن کو بیکار پھرتا ہے، تیرا کیا بنے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ فرمایا ادھر آ تجھے خوشخبری سناؤں، تیرے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے اور اللہ خوش ہو رہا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ ایسا ہوتا ہے۔ حضرت انس رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار کی عیادت کے لیے گئے، دیکھا کہ وہ سوکھ کر چڑیا کے بچے کی مانند ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تم کوئی دعا مانگتے رہو؟ اس نے کہا جی ہاں،
میں یہ دعا مانگتا رہا ہوں کہ اے اللہ تو مجھے آخرت میں جو عذاب دینا چاہتا ہے وہ ابھی دنیا میں دے دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، تو اس کی طاقت نہیں رکھتا، تو نے یہ دعا کیوں نہ مانگی؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنات و فی الآخرۃ حسنات وقینا عذاب النار۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی اور وہ صحت یاب ہو گیا۔ زندگی کا سب سے خوبصورت دن وہ ہوگا جب ہم طواف کعبہ کریں گے انشاءاللہ۔ گناہ اور ہمارے بہانے۔ رشوت یہ تو تحفے ہیں، موسیقی یہ تو روح کی غذا ہے، بد نظری ایک بار دیکھنا حلال ہے، غیبت میں اس کے منہ پہ بھی یہ بات کہہ سکتا ہوں، سود کھانا ساری دنیا کھاتی ہے، بیہودہ ناول پڑھنا ہم انہیں کچھ سیکھنے کے لیے پڑھتے ہیں، تہمت یہ تو پوری دنیا کہہ رہی ہے، حرام محفل بس ایک رات کی تو بات ہے، بے پردگی پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے، ترک نماز فلاح نمازی ہزار گناہ بھی کرتا ہے، شراب نوشی اللہ غفور الرحیم ہے، شادیوں میں بے حیائی یہ فاتحہ یا جنازہ تھوڑی ہے، اسراف لوگ کیا کہیں گے، عیاشی 2 دن کی زندگی ہے، نماز باجماعت نہ پڑھنا ٹائم نہیں ملتا۔ کوئی بھی چیز دل کو ایسے زندہ نہیں کرتی جیسے قرآن پاک کرتا ہے۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا، بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ جو شخص اپنے گھر میں کوئی پرندہ رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ قمری رکھے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ اللہ کا ذکر اور سب سے زیادہ اس کی تسبیح کرتی ہے، اور یہ وہ پرندہ ہے جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ دوسروں کے متعلق اپنے رائے دینے سے اجتناب کریں۔ اے بندہ خدا، فوراً کسی پر گناہ کا عیب نہ لگا، شاید اللہ نے اسے بخش دیا ہو، نیز اپنے کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے لیے بھی اطمینان نہ کر، شاید کہ اس پر تجھے عذاب ہو۔ ساز و آواز کے آلات شیطان کا عمل ہے، پس جو کچھ ان میں سے زمین پر موجود ہے وہ سب شیطان کی جانب سے ہے۔ مصیبت نہ آنے پر غرور نہ کریں۔ حضرت امیر المومنین امام علی نے فرمایا کسی امن اور اطمینان کی حالت میں مغرور نہ ہوں، کیونکہ ایسی اطمینانی حالت ہی میں تم پر مصیبت آ پڑے گی اور تم گرفتار بلا ہو جاؤ گے۔ اگر دنیا کی ہر ڈگری ہونے کے باوجود بھی ہم قرآن نہیں پڑھتے تو ہم سے بدترین جاہل کوئی نہیں، کیونکہ ہدایت کا واحد راستہ قرآن مجید ہی ہے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جن میں سے ایک بھی اگر کسی گھر میں داخل ہو جائے تو اسے برباد کر دیتی ہے اور گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے، خیانت، چوری، شراب خوری اور زنا۔ میری ذات کیا، میری اوقات کیا، مجھے طلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کی، مجھے جنون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا، نہیں کچھ بھی میرے اعمال میں۔ یہی اس کی محبت ہے کہ جب کوئی اس کے دروازے پر دستک دیتا ہے تب وہ خود تک آنے والے ہر دروازے کو اپنے بندے پر کھول دیتا ہے، بے شک اللہ پاک سے زیادہ ہمیں چاہنے والا کوئی بھی نہیں۔ مسجد نبوی میں یہ جگہ ریاض الجنہ ہے، جہاں سجدہ کریں تو آپ کا سر ٹھیک اسی جگہ ہوگا
جہاں امامت کرتے وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں ہوتے تھے۔ اللہ ہم سب کو اس سجدے کا موقع دے، آمین۔ فارغ بیٹھ کر سوچنا کہ آخر تمہارے رب کے تم پر کیا کیا احسان ہیں، یقیناً تم گن نہیں پاؤ گے، تو بس اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہو۔